مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یا سیدی یا رسول حمد و صلات کے بعد لائق سر احترام دوستو بزرگوں، میرے پروردگار کا، میرے رب باری تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ اس پاک ذات نے ایک بار دوبارہ جمعے کا دن نصیب فرمایا اور آج ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ایک اجتماع کے طور پہ اکٹھے ہوئے. جناب عالی، ہر جمعے آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ جمعے کے دن میرا پروردگار امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اپنی خاص رحمتوں برکتوں کا نزول فرماتا ہے. اس میں ہمارا کوئی کمال، کوئی مرتبہ، ہماری کوئی قدر و منزلت نہیں کہ میرا پروردگار ہم پر اپنی خاص رحمتوں برکتوں کا نزول فرما رہا ہے. بس یہ میرے رب کا کرم، میرے کونین کے والی کا صدقہ، میرے کونین کے والی کا صدقہ، میرے غوث پاک سرکار کی نظر ہے کہ میرا پروردگار ہم پر اپنی خاص رحمتوں برکتوں کا نزول فرما رہا ہے. سچا ہے ہمارا رب، سچا ہے ہمارا خالق، سچا ہے ہمارا مالک، سچے ہیں میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو خالق حقیقی سے ملوایا اور لوگوں کو بتایا، لوگوں عبادت کرو تو میرے پروردگار کی کرو، لوگوں ذکر کرو تو میرے پروردگار کا کرو، لوگوں یاد کرو تو میرے پروردگار کو کرو. وہی معبود برحق اور وہی پروردگار نظام ہستی چلانے والا ہے. حمد و صلات کے بعد عالی وقار دوستو بزرگوں، ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. موضوع اپنے بابا جان کے حکم سے، موقع کی مناسبت سے، مقتضائے حال کے مطابق جس چیز کی آج اس دنیا میں، جس چیز کی آج ہمارے معاشرے میں ضرورت ہے، اسی چیز کو سرنامہ کلام بناؤں گا. جناب عالی، آج جس طرف دیکھ لو ہر جگہ سودی نظام ہے. کہیں کسی سے رقم مانگنے جاؤ تو وہ کہتا ہے پروفٹ کتنا دو گے، رقم دیتا ہوں ادھار دوں گا، پروفٹ کتنا دو گے. جناب عالی، آج کل ہمارا نظریہ، ہمارا کانسیپٹ بن چکا ہے کہ اپنی رقم جو ہے وہ بینک میں جمع کرواؤ اور اس پر اوپر منافع آئے گا، وہ منافع تم خود بھی کھاؤ، اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلاؤ. ہمارے یہاں نظریہ یہ بن چکا ہے. حالانکہ سود حرام ہے، لیکن جناب عالی آج ہم سودی کاروبار کر رہے ہیں. جناب عالی، ایک اور کانسیپٹ ہمارا یہ ہے کہ اپنی بھی انشورنس کراؤ،
اپنے بچوں کی بھی انشورنس کراؤ، اپنے مال کی بھی انشورنس کراؤ، اپنے کاروبار کی بھی انشورنس کراؤ، اپنی گاڑیوں کی بھی انشورنس کراؤ۔ کل کو اللہ نہ کرے کوئی ایسا واقعہ ہو گیا، کوئی ایسا حادثہ ہو گیا تو اس حادثے کے بدلے میں، اس واقعے کے بدلے میں انشورنس والے ہمیں رقم دیں گے۔ ایک اور کانسیپٹ، بیمہ کروا دو، جان بچ جائے گی، پیسے آ جائیں گے۔ جناب عالی یہ سب کچھ حرام ہے، لیکن آج حضور کے امتی اسی گناہ کے دلدل میں ذلیل و خوار اور رسوا ہو رہے ہیں۔ جناب عالی میرے جانان نے سود سے منع فرمایا، لیکن ہم کھلم کھلا سود کرتے ہیں۔ آئیں اپنے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلتے ہیں۔ کتاب کا نام بخاری شریف، حدیث کے راوی حضرت مقدام بن معدی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ روایت کرتے ہیں کہ میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو آدمی اپنے ہاتھوں سے کمائے، جس طرح اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کمایا کرتے تھے۔ لیکن نہیں جناب عالی، ہمیں تو سود لینے کی، سود دینے کی عادت سی پڑ گئی ہے۔ دوسرا حوالہ نوٹ کیجئے گا، کتاب کا نام مسند احمد۔ اس کتاب میں میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو نقل کیا۔ حدیث کے راوی کون؟ حضرت رافع بن خدیج۔ حضرت رافع بن خدیج کون ہیں؟ میرے جانان کے صحابی ہیں۔ وہ صحابی جب جنگ احد کا میدان لگا، حضرت رافع بن خدیج بچپن کی عمر میں آپ کے جنگ احد کا میدان لگا، آپ حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ کی اقتداء میں لڑنا چاہتا ہوں، آپ کی عزت کے لیے، آپ کی ناموس کے لیے، یا رسول اللہ میں جنگ لڑنا چاہتا ہوں۔ میرے جانان نے فرمایا، رافع عمر چھوٹی ہے۔ رافع عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ کشتی کروا دیجئے، مقابلہ کروا دیجئے، آپ کی ناموس۔ جنگ احد جناب عالی آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ میں آپ کے لیے جان لینا بھی جانتا ہوں، جان دینا بھی جانتا ہوں۔ جناب عالی پھر رافع بن خدیج کی کشتی کروائی گئی، پھر آپ کو جنگ احد میں میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ لے کر جناب عالی روانہ ہوئے۔ وہ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت رافع بن خدیج، فرماتے ہیں میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ آپ سے کچھ دریافت کرنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ آپ سے کچھ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ میرے جانان نے فرمایا، بتاؤ رافع بن بتاؤ کیا معلوم کرنا چاہتے ہو؟ رافع بن خدیج جناب عالی میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حدیث کے راوی، آپ فرماتے ہیں شخص عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ پاکیزہ کمائی کون سی ہے؟ میرے جانان نے فرمایا، پاکیزہ کمائی وہ ہے جو تم اپنے ہاتھوں سے کماؤ، جس کے لیے تم محنت کرو، پاکیزہ کمائی وہ ہے۔ لیکن جناب عالی آج ہم سود جیسی لعنت میں گرے ہوئے ہیں۔ نظریہ آگے بنا ہے، بینک میں پیسے جمع کرواؤ، اوپر پروفٹ آئے گا، خود بھی کھاؤ، اپنی اولاد کو بھی کھلاؤ، کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی؟ آئیں اپنے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلتے ہیں۔ حوالہ نوٹ کیجئے گا، کتاب کا نام شرح سنہ، دوسری کتاب کا نام مسند احمد۔ ان دونوں کتابوں میں میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو نقل کیا۔ حدیث کے راوی کون؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ حرام کمائے
اور پھر اس حرام سے رائے خدا میں خرچ کرے، میرے جانان نے فرمایا وہ بندہ حرام کھا کے رائے خدا میں خرچ کرے، اس کی رائے خدا میں خرچ کرنے والی قیمت رب باری تعالی اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرے گا۔ میرے جانان نے فرمایا جو حرام کمائے اور اس حرام سے اپنے بچوں کی پرورش کرے، اپنے اہل و عیال کو پالے، میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پروردگار اس کی آمدنی میں اضافہ نہیں کرے گا۔ میرے جانان نے فرمایا پھر وہ بندہ حرام کما کر جب اس دنیا سے چلا گیا، یعنی عام زبان میں کہا جائے تو مردار ہو گیا حرام کمانے والا، میرے جانان نے فرمایا پھر یہی اس کی جو آمدنی مال دنیا میں رہ گیا جو اس کے رشتہ دار استعمال کریں گے، یہی حرام کمائی اس شخص کے لیے جہنم میں ایک آگ کا توشہ تیار ہو رہا ہے۔ لیکن جناب عالی ہمیں عادت سی پڑ گئی ہے، ہم نے حرام حلال میں تمیز نہیں کرنی۔ آئیں اپنے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کے پاس چلتے ہیں۔ کتاب کا نام نوٹ کیجئے گا، کتاب کا نام شعب الایمان۔ اس حدیث کو نقل کرنے والے امام بہقی علیہ رحمہ، حدیث کے راوی فاروق اعظم کے لخت جگر حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، لوگوں سے عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے لوگوں اگر کسی نے 10 درہم کا کپڑا پہنا اور اس 10 درہم میں لوگوں 1 درہم حرام کا ہوا تو پروردگار اس وقت تک اس بندے کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا جب تک اس نے وہ کپڑا پہنا ہوا، حالانکہ 9 درہم حلال ہیں، 1 درہم حرام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں پھر بھی جب تک اس نے وہ کپڑا پہنا پروردگار اس کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ جناب عالی شعب الایمان میں عبداللہ ابن عمر حدیث کے راوی بن کے پھر فرمانے لگے لوگوں اگر یہ حدیث میں نے اپنے جانان سے نہ سنی ہو تو میں اپنے دونوں کانوں سے بہرا ہو جاؤں، یہ حدیث میں نے اپنے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنی۔ آئیں اپنے جانان کے پاس چلتے ہیں۔ کتاب کا نام جناب عالی شعب الایمان، حدیث کے راوی، حدیث کو نقل کرنے والے امام بہقی علیہ رحمہ، جناب عالی حدیث کے راوی حضرت جابر فرماتے ہیں میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو تو وہ بندہ رب باری تعالی اسے جنت نہیں بھیجے گا، پہلے اس کی سزا ہوگی، وہ سزا پوری کرے گا، اس کے بعد وہ جنت جائے گا۔ لیکن جناب عالی آج ہمارا نظریہ ہے کون سی قبر، کون سا روز محشر، کون سا دوزخ، نانا ہم نے کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا، ہم تو سیدھے جنت جائیں گے۔ نہیں جناب عالی حرام کا حساب دینا پڑے گا، کہاں سے کمایا اور کیوں کھایا۔ آئیں اپنے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلتے ہیں۔ حوالہ نوٹ کیجئے گا، کتاب کا نام بخاری شریف، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ حرام اور حلال کی تمیز کو بھول جائیں گے، لوگ مال جمع کرنے لگ جائیں گے، بھول جائیں گے یہ حرام ہے یا حلال ہے۔ آج میرے جانان کی حدیث مبارکہ سچی ہو رہی ہے، آج ہم سب مال کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، کوئی یہ نہیں سوچ رہا یہ مال حلال ہے یا حرام ہے، بس جناب عالی ہم نے کمانا ہے، ہم نے جمع کرنا ہے، ہمیں کیا
حرام ہو یا حلال ہو، ہم نے تو جناب عالی مال جمع کرنا ہے، ہمارا نظریہ یہ بن چکا ہے۔ آئیں صدیق اکبر کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ حوالہ نوٹ کیجئے گا، کتاب کا نام بخاری شریف، اس کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ عابدہ ساجدہ ماجدہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ جناب عالی صدیق اکبر کی لخت جگر حضرت عائشہ اس حدیث کی راویہ ہیں۔ آپ فرماتی ہیں میرے بابا کا ایک غلام تھا، صدیق اکبر کا ایک غلام تھا جو صدیق اکبر کے پاس تھا۔ آپ فرماتی ہیں میرے بابا کا غلام محنت کرتا، جو کما کر لاتا پھر منافع کے 2 حصے کرتا، جو مقررہ میرے بابا کو حصہ دینا تھا وہ حصہ میرے بابا کا غلام میرے بابا کو دیتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ میرے بابا کا غلام آیا اور میرے بابا کو کوئی چیز کھانے کے لیے دی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے بابا یار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ صدیق اکبر خلیفہ بلا فضل، آپ فرماتی ہیں میرے بابا نے اپنے غلام کی دی ہوئی چیز کو کھا لیا۔ جب آپ نے تناول کیا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے بابا کا غلام میرے بابا سے عرض کرنے لگا، میرے آقا و مولا صدیق اکبر آپ سے عرض ہے، آپ کا غلام آپ سے عرض کرتا ہے میرے آقا یہ بتائیں آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے غلام نے یہ چیز کہاں سے لی ہے؟ بخاری شریف میں لکھا جناب عالی صدیق اکبر عرض کر صدیق اکبر فرمانے لگے میرے غلام مجھے نہیں معلوم یہ چیز تو نے کہاں سے لی ہے، تو بتا تو یہ چیز کہاں سے حاصل کر کے آیا ہے؟ صدیق اکبر کا غلام صدیق اکبر سے عرض کرنے لگا میرے آقا و مولا بات ایسی ہے میں زمانہ جاہلیت میں لوگوں کو غیب کی خبریں بتاتا تھا، غیب کی خبروں پر مجھے دسترس حاصل نہ تھی، میں لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا، غیب کی خبریں بتاتا اور مال لوٹا لوگوں سے کرتا تھا۔ صدیق اکبر کا غلام عرض کرنے لگا میرے آقا بات ایسی ہے میں نے ایک بندے کو غیب کی خبر بتائی تھی دھوکہ دے کر، آج اس نے مجھے یہ کھانے کے لیے دیا، اس نے مجھے رقم دینی تھی، یہ چیز کھانے کے لیے دی جسے آپ نے بھی تناول کیا، آپ کے غلام نے بھی کھایا۔ جناب عالی بخاری شریف میں لکھا صدیق اکبر نے حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے بابا نے اپنی انگلی مبارک حلق میں ماری اور میرے بابا نے کہہ کی یعنی الٹی کی، سب کچھ باہر نکالا اور پھر میرے بابا رب سے ہم کلام ہو کر عرض کرنے لگے پروردگار میرے بس میں جتنا تھا میں نے اس حرام کو اپنے پیٹ سے باہر نکالا، پروردگار جو رہ گیا ہو اسے تو معاف کر دینا۔ لیکن جناب عالی آج کون حرام حلال کی تمیز کرتا ہے؟ حرام حلال کی تمیز کی تو 4 یار نے کی، حرام حلال کی تمیز کی تو 5 تن پاک نے کی۔ جناب عالی آج کون حرام حلال میں تمیز کرتا ہے؟ آئیں اپنے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلتے ہیں۔ کتاب کا نام جناب عالی مسلم شریف میں میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو نقل کیا۔ حدیث کے راوی کون؟ حضرت جابر حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میرے جانان نے فرمایا سود لینے والا، سود دینے والا، سود لینے اور دینے والے کے درمیان لکھنے والا، حضرت جابر فرماتے ہیں میرے جانان نے فرمایا ان تینوں پر میری لعنت ہے۔ میرے جانان نے فرمایا سود لینے والا، سود دینے والا، سود کے درمیان لکھنے والا یعنی کاتب جو ہوتا ہے، میرے جانان نے فرمایا ان پر
پر میری لعنت ہے اور یہ تینوں آپس میں برابر ہیں، اس کے باوجود ہم اپنے جانان کے فرمان کی جانب پیٹ کر کے سودی کاروبار میں ہم ملوث ہیں۔ بینک سے لینا دینا ہمارا ہے، بینک میں ہم نے اپنی رقمیں رکھوائی ہیں جن پر منافع ہم کھا رہے ہیں۔ آئیں اس حدیث کو دوسرے راوی سے بیان کر کے آتا ہوں۔ کتاب کا نام نسائی شریف، پہلی جو حدیث بیان کی اس کے راوی حضرت جابر تھے اور کتاب مسلم شریف تھی۔ اب جو بیان کرنے جا رہا ہوں وہ کتاب نسائی ہے اور اس کے حدیث کے راوی داماد رسول، خاتون جنت کے سر کے تاج، جنتی نوجوانوں حسنین کریمین کے بابا، فاتح خیبر کے بادشاہ، پیروں کلندروں کے پیشوا، فاتح خیبر مولا علی مشکل کشا اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سود لینے والا، سود دینے والا، سود لینے دینے والے کے درمیان لکھنے والا، میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تینوں برابر ہیں اور ان تینوں پر میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ جناب عالی، اس کے باوجود آج ہم سودی کاروبار میں ملوث، اس کے باوجود جناب عالی آج ہم بینکوں میں اپنی رقم رکھوا کر جناب عالی سود مزے مزے سے جناب عالی ہم کھا رہے ہیں، اپنی اولاد کو کھلا رہے ہیں، ہمیں اپنے جانان کے فرمان کی کوئی پرواہ نہیں، ہم نے بھی سود کھانا ہے، اپنے بچوں کو بھی جناب عالی سود کھلانا ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے گا، کتاب کا نام جناب عالی ابن ماجہ میں میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک کو نقل کیا۔ فرمان کے راوی حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ہر کوئی سود میں ملوث ہوگا اور جو سود سے بچے گا سود کا اثر اس پر بھی زائل ہوگا، اس پر بھی سود کا اثر جائے گا۔ جناب عالی آج وہی وقت آیا ہے، آج ہر کوئی سود میں ملوث ہے، ہر کوئی سودی لینا دینا کر رہا ہے۔ آئیں اپنے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے معلوم کر کے آتے ہیں سود کتنا بڑا عذاب ہے۔ جناب عالی کتاب کا نام نوٹ کیجئے گا، کل کو کوئی یہ نہ کہے سود پر بیان تو کیا، اپنے سے کیا، حوالہ نہ دیا، حوالہ دے کے جاؤں گا۔ کتاب کا نام شعب الایمان، حدیث کو نقل کرنے والے امام بیہقی علیہ رحمہ، حدیث کے راوی کون؟ حضرت عبداللہ بن حنظلہ۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ کون؟ وہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ جن کو غسل دینے کے لیے فرشتے آئے تھے، وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک درہم جان بوجھ کر سود کھایا اس نے ایسا، اس کا گناہ اتنا برا ہے، اس شخص نے 36 بار جس شخص نے زنا کیا ہو اس سے زیادہ ایک درہم سود کھانے والے کا گناہ ہے۔ اس کے بعد جناب عالی ہم سود کھاتے ہیں، ہم سود پر جناب عالی لینا دینا کرتے ہیں، ہمیں کیا ہے جناب عالی ہم تو کھائیں گے۔ آئیں اپنے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلتے ہیں۔ کتاب کا نام شعب الایمان، جناب عالی امام بیہقی اس حدیث کو نقل کرنے والے، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں پھر میرے جانان نے فرمایا جو 70 حصے سود کے گناہ کے ہیں ان 70 حصوں میں سب سے ادنا حصہ، سب سے کم حصہ یہ ہے کہ سود خور نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا۔ جناب عالی اس کے باوجود ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم تو سود کھائیں گے جناب عالی، ہم تو سود کھائیں گے، سود پر لینا دینا کریں گے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ حوالہ نوٹ کیجئے گا، کتاب کا نام ابن ماجہ میں میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ
वसल्लम की हदीस मुबारका को नकल किया। हदीस के रावी जनाब आली अबू हुरैरा आप फरमाते हैं मेरे जानान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज की रात जब मुझे आसमानों की सैर कराई गई, मेरे जानान ने फरमाया मैंने एक मकाम पर देखा कि कुछ लोग हैं जिनके पेट उनके घर जितने हुए हैं और उनके पेटों के अंदर सांप घूम रहे हैं। मेरे जानान फरमाते हैं मैंने फरिश्तों के सैयद, फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन से फरमाया, जिब्रील बता ये लोग कौन हैं जिनके पेट घरों की मानिंद है और जिनके पेटों में सांप घूम रहे हैं। जिब्रील अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह ये वो लोग हैं जो दुनिया में सूद लिया सूद दिया करते थे। या रसूल अल्लाह ये वो लोग हैं जो सूद लेने वाले सूद देने वाले के दरमियान लिखा करते थे। लेकिन जनाब आली हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जनाब आली हवाला नोट कीजिएगा, किताब का नाम बुखारी शरीफ, हदीस नंबर 2085। जनाब आली मेरे जानान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे को मेराज की रात में ऐसे मकाम से गुजरा कि खून का दरिया है, उसमें लोग तैर रहे हैं और खून के दरिया में किनारे पर आने की कोशिश करते हैं। मेरे जानान ने फरमाया जब वो किनारे पे आने की कोशिश करते हैं, फरिश्ता पत्थर उठाकर फिर उस शख्स को मारता है, वो शख्स दोबारा जो है अंदर चला जाता है। मेरे जानान ने फरमाया बता जिब्रील ये कौन है? जिब्रील अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह ये वो हैं जो सूद पर लिया दिया करते थे। या रसूल अल्लाह ये सूद खोर हैं जो आज सूद के अजाब में मुब्तला हुए हैं। इसके बाद जनाब आली हमने तो सूदी कारोबार करना है, हमें क्या फर्क पड़ता है कौन सी कब्र, कौन सा मैदान महशर, कौन सा हिसाब किताब, हम तो बख्शे बख्शाए आए हैं, हम तो जन्नत जाएंगे। जनाब आली किताब का नाम नोट कीजिएगा, हवाला नोट कीजिएगा, किताब का नाम मजमा-उज़-ज़वाइद। मजमा-उज़-ज़वाइद में मेरे जानान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका को नकल किया। मेरे जानान ने फरमाया एक वक्त ऐसा आएगा कि लोगों पर सूद गालिब हो जाएगा और इस सूद की वजह से लोग भूखे मरेंगे, लोगों पर कैद साली आएगी। आज वही वक्त आया है। पाकिस्तान का बड़े से बड़ा जनाब आली रियासत मदीना का तराने अलापने वाला, उससे लेकर रियासत जनाब आली रियाया तक हर कोई सूद में मुलविस है और वो अज़ाब हम पर आ चुका है। पाकिस्तान में नजर दौड़ाओ ना, हर जगह कैद साली है, हर कोई रोटी के लिए तरस रहा है, हर कोई भूखा प्यासा है। किस वजह से? सूद की वजह से। आए जनाब आली अपने घर लेना चाहता हूँ, मालूम है ये वाकया बयान करूँगा, बाद में मुझसे पूछा जाएगा कि ये क्यों बयान किया, लेकिन बयान करूँगा। जनाब आली अपने घर लेके चलता हूँ। मेरा घर जनाब आली पर्दे का पाबंद इतना है कि हमारे घर में 2 मोबाइल हैं, एक मेरा एक मेरे बाबा का, तीसरा हमारे घर में किसी को मोबाइल अलाउ नहीं है। जनाब आली एक वाकया ऐसा है कि हमारी हमशीराओं में से एक हमशीरा ने एक हमशीरा से बात करने के लिए, जिसकी शादी हुई, बात करने के लिए मोबाइल लिया, मोबाइल में बैलेंस नहीं तो हमारी हमशीरा ने लोन मोबाइल पर मंगाया। जब लोन मंगाया, लोन मंगाने के बाद हमारी हमशीरा ने गांव वाली हमशीरा से बात की जिसकी शादी हुई। सुबह बाबा को पता चला कि मेरे मोबाइल पर लोन एडवांस मंगवाया गया है। जनाब आली बाबा सब पे गरम हुए। उसके बाद जनाब आली उसी दिन हम पर थोड़ी मुश्किल, थोड़ी परेशानी आई तो मेरे बाबा फरमाने लगे कि ये उसी सूद का नतीजा है जो तुमने मोबाइल पर एडवांस मंगाया है। आज तुमने सूदी कारोबार किया, आज तुमने
ایڈوانس منگوایا, لون منگوایا, اس کی وجہ سے آج ہم پریشان ہو رہے ہیں. جناب عالی اپنے گھر لے کے چلتا ہوں, پتا ہے بعد میں مجھ سے پوچھا جائے گا کہ منبر رسول پر بیٹھ کر میرا راز کیوں فاش کیا, لیکن بتانا چاہتا ہوں جناب عالی اسی شیر شاہ کے علاقے میں 2 لوگ ایسے ہیں جن سے میرے بابا نہیں ملتے. جناب عالی میرے بابا ان لوگوں کو دیکھیں کہ وہ اس گلی میں کھڑے ہیں, میرے بابا راستہ تبدیل کر دیتے ہیں, اس گلی میں آگے نہیں جاتے. وہ سلام کریں, میرے بابا سلام کا جواب نہیں دیتے. وہ آ کے اس گیدرنگ میں بیٹھیں جس گیدرنگ میں میرے بابا بیٹھے ہوں, میرے بابا اٹھ جاتے ہیں, نہیں دیکھتے کہ کتنا بڑا ترم خان اس گیدرنگ میں یہاں اس ماحول میں بیٹھا ہے, میرے بابا نہیں دیکھتے, اٹھ جاتے. جناب عالی وہ لوگ دونوں شیر شاہ کے رہائشی ہیں, ان میں سے ایک نے جناب عالی جرگہ میرے بابا کے پاس بھیجا. لوگ بھیجے, لوگ آ کے جرگے والے آ کے میرے بابا سے کہنے لگے شاہ صاحب فلاں بندہ کہتا ہے کہ آپ کو وہ سلام کرے, آپ اس کے سلام کا جواب نہیں دیتے. شاہ صاحب وہ فلاں بندہ کسی گلی میں کھڑا ہو, آپ جب اس گلی میں آئیں اسے دیکھیں تو راستہ تبدیل کر جاتے ہیں. شاہ صاحب آپ محفل میں بیٹھے ہو, فلاں بندہ آئے, آپ اسے دیکھ کے محفل سے اٹھ جاتے ہیں. شاہ صاحب کس بات کی ناراضگی وہ شخص پوچھنا چاہتا ہے. میرے بابا نے کیا فرمایا سنو, میرے بابا نے فرمایا جا کے اس شخص سے کہہ دو کہ تم سود خور ہو, تم سود پر لینا دینا کرتے ہو, اور سود خور کے لیے میرا پروردگار فرماتا ہے کہ سود لینے والا سود دینے والا مجھ خدا اور میرے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے. میرے بابا نے فرمایا بتاؤ میں اس بندے کا ساتھ دے کے, اس سے سلام دعا کر کے, اس کے ساتھ بیٹھ کے, اس کے ساتھ ہنسی مذاق کر کے اپنے پروردگار کی جنگ کے لیے تیار ہو جاؤں. جناب عالی پھر یہ مقام ایسے ہی نہیں ملا. جناب عالی آج کہتا ہوں میرے بابا کوکا کولا کی طرح مشہور ہے. کس وجہ سے جناب عالی حرام حلال میں تمیز کی, رب کے رضا کو دیکھا, ایک طرف رب کی ناراضگی کو دیکھا, دوسری طرف رب کی محبت کو دیکھا, پھر رب نے جناب عالی یہ مقام عطا کیا. یہ مقام ایسا ہی نہیں ملتا. ہم جناب عالی مجھ سمیت ہم سود میں تمیز نہیں کرتے, ہم حلال حرام میں تمیز نہیں کرتے. آئیں ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں چلتے ہیں. کتاب کا نام الزواجر فی القبائر کتاب کا نام ہے. لکھنے والے کون؟ علامہ ابن حجر مکی ہیثمی الشافعی علیہ رحمہ. آپ اپنی کتاب میں اپنے حوالے اپنے ہی واقعے کو نقل کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں روز اپنے والد کی قبر پر جا کر فاتحہ خوانی کرتا. آپ فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آیا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے, آخری عشرہ ہے, میں اپنے بابا کی قبر پر گیا. امام مکی الشافعی فرماتے ہیں اپنے والد کی قبر پر جب میں نے فاتحہ خوانی کی, کیا دیکھتا ہوں ایک قبر ہے, اس میں سے رونے کی آواز آ رہی ہے. کیا دیکھتا ہوں, لگتا ایسا ہے اس قبر والے کو کوئی مار رہا ہے, اور ایسا مار رہا ہے درد کی وجہ سے قبر والا چیخ رہا ہے. ابن حجر مکی الشافعی فرماتے ہیں کہ جب صبح کی روشنی نمودار ہوئی, میں نے لوگوں سے پوچھا بتاؤ یہ قبر کس کی ہے؟ کہنے لگے فلاں گاؤں میں رہنے والا ہے. ابن حجر مکی اپنی کتاب میں اپنے واقعے کو نقل کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اس علاقے آیا, لوگوں سے پوچھا وہ فلاں قبر کس کی ہے؟ کہنے لگا نمازی ہے, پکا نمازی ہے, قبر اس کی ہے. دوسرے سے پوچھا, کہنے لگا حاجی ہے. تیسرے سے پوچھنے لگا, کہنے لگے نیکوکار ہے. چوتھے سے پوچھا, چوتھا کہنے لگا رائے خدا میں دیتا ہے. پانچواں کہنے لگا حقوق العباد کا خیال رکھتا ہے. چھٹا کہنے لگا کہ وہ بندہ جو ہے حقوق اللہ کا خیال رکھتا ہے. ابن حجر مکی فرماتے ہیں پریشان ہو گیا, حاجی ہے, نمازی ہے, ہر چیز کا خیال رکھتا ہے, آج قبر سے رونے کی آواز, آج قبر سے چیخو پکار کیوں آ رہی ہے؟ ابن حجر مکی ہیثمی الشافعی فرماتے ہیں ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا امام صاحب
बात ऐसी है, बंदा नमाजी था, बंदा रोजेदार था, बंदा हाजी था, हकूकुल इबाद का, हकूकुल्लाह का, हर चीज का ख्याल रखा करता था, लेकिन सूद पर लेना देना किया करता था। आज इसी की वजह से इसको इसकी कब्र में आजाब दिया जा रहा है। आए जनाब आली अल्लाह के वली की बारगाह में चलते हैं। किताब का नाम तज़किरतुल औलिया। तज़किरतुल औलिया में इस वाक़ये को नकल करने वाले शेख फरीदुद्दीन अत्तार हैं। आप फरमाते हैं हबीब अजमी के बारे में, हबीब अजमी अरबी नस्ल नहीं थे, अजमी हमारे जैसे थे, तभी आपके नाम के साथ अजमी का लक़ब लगा। जनाब आली हबीब एक सूद खोर था। आप फरमाते हैं हबीब एक सूद खोर था, लोगों को सूद पर रकम दिया करता, फिर लोगों से रकम लेने जाया करता। तज़किरतुल औलिया में है हबीब एक घर गया सूद की वसूली के लिए, अपनी रकम लेने, उस पे मुनाफा लेने। जब हबीब एक घर गया, हबीब ने दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से औरत कहने लगी कौन? बाहर से हबीब कहता है हबीब सूद खोर आया है। औरत कहने लगी नहीं नहीं, मेरा खावन नहीं है, मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, घर पर रकम मौजूद नहीं जो तुम्हें दूं, बाद में आना जब मेरा खावन आ जाए। हबीब कहने लगा, हबीब सूद खोर का सबको मालूम है, जब हबीब को हबीब की रकम, हबीब को हबीब का मुनाफा नहीं मिलता तो हबीब अपने वक्त के पैसे लेकर जाता है। मेरा वक्त जाया हुआ, पैसे हाथ में रखो, चला जाऊंगा, दोबारा आ जाऊंगा। औरत कहने लगी हबीब ये भेड़ की सिरी है, हमने पकानी थी अपने खाने के लिए, लेकिन तू आया है अपने वक्त के पैसे लेने के लिए, हबीब ये सिरी ले जा। तज़किरतुल औलिया किताब का नाम नकल करने वाले शेख फरीदुद्दीन अत्तार, कल को कोई ये ना कहे सूद के बारे में बयान तो किया लेकिन अपने से किया, हवाला देकर जा रहा हो। शेख फरीदुद्दीन अत्तार फरमाते हैं हबीब सिरी उठाकर यानी अपने वक्त के पैसे उठाकर घर आया, बीवी से कहने लगा पका इसे, खुद भी खा, मुझे भी खिला, बच्चों को भी खिला। हबीब की बीवी ने जब वो सिरी पकाने के लिए रखी, जनाब आली सिरी फकी। तज़किरतुल औलिया में है हबीब की बीवी ने जब देख से ढकना हटाया तो क्या देखा, अंदर सालन नहीं उबल रहा, खून उबल रहा है। जनाब आली हबीब की बीवी हबीब सूद खोर से कहने लगी हबीब तुझे सूदी कारोबार से मना करती थी, तेरी वजह से हबीब आज हम पर रब का अजाब आ गया है, तेरी वजह से तेरे बच्चों पर, तेरी बीवी पर रब का अजाब आ गया है। हबीब अजमी कहते हैं दिल में ख्याल आया परवरदिगार से तौबा कर, तौबा को कबूल करने वाला है। हबीब कहता है तौबा करने के लिए हसन बसरी की बारगाह जाता हो, रास्ते में बच्चे खेलते हैं, बच्चे एक दूसरे से कहते हैं हट जाओ हट जाओ, हबीब सूदखोर आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो इसके कदमों से मट्टी उड़कर हमारे तक पहुंचे और हम भी इस गुनाह में मुलविस ना हो जाएं। हबीब कहता है दिल पर दूसरी चोट जब लगी, हसन बसरी की बारगाह में आया, तौबा की, इस्तग़फ़ार की, गिड़गिड़ाया, परवरदिगार जो माल है सबको बख्श दूंगा, किसी से सूद नहीं लूंगा, परवरदिगार जो लेना देना था सब छोड़ दिया। हबीब अजमी कहते हैं पहले कहता था अब कहते हैं, बल्कि फरमाते हैं, आप फरमाते हैं तौबा करके हसन बसरी की बारगाह से बाहर आया तो क्या देखता हूँ, वही बच्चे जो पहले हट रहे थे कि हबीब अजमी की वजह से हम गुनाहगार ना हो जाए, वही बच्चे मुझे देख के कहते हैं हट जाओ, अल्लाह का वली, जमाने का वली आ रहा है, कहीं हमारे कदम से मट्टी उड़कर हबीब पर ना पड़ जाए, और अगर मट्टी पड़ी तो कहीं हम गुनाहगार ना हो जाएं। जनाब आली सूद पर लेना देना, जनाब आली उसकी सख्त सज़ा है। फिर हबीब अजमी एक मस्जिद में आए, मस्जिद में परवरदिगार को याद करने लगे। हसन बसरी कहते हैं जिनकी बारगाह में जाकर हबीब अजमी ने तौबा की, हसन बसरी फरमाते हैं किसी काम से मैं जा रहा था तो क्या देखता हो, मगरिब की नमाज का वक्त है। हसन बसरी कहते हैं मगरिब की नमाज के लिए जब
مسجد میں جاتا ہو کیا دیکھتا ہو؟ مسجد میں مغرب کی نماز کھڑی ہے، جناب علی حسن بصری کہتے ہیں نماز کی نیت باندھنے لگا، کیا دیکھتا ہو؟ امام جو ہے وہ عجمی ہے، وہ حلوے والی ہاں کو چھوٹی ہاں پڑھ رہا ہے، وہ الحمد کو الحمد پڑھ رہا ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں دل میں خیال آیا امام کے پیچھے نماز پڑھ کے اپنی نماز خراب کرنی ہے، یہ تو صحیح قرآن نہیں پڑھ رہا، تلفظ نہیں ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں اسی مسجد میں ایک کونے میں جب اپنی نماز ادا کی، عشاء کا وقت ہوا، عشاء کی نماز ادا کی، پھر حضور پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ حسن بصری کہتے ہیں میری آنکھ لگی، جب ظاہری آنکھ لگی میری قسمت نے انگڑائی لی، میری دل کی آنکھ کھلی۔ آپ فرماتے ہیں ظاہری آنکھ بند کی، میری دل کی آنکھ کھلی، قسمت نے انگڑائی لی، حضور کا دیدار نصیب ہوا۔ حسن بصری فرماتے ہیں حضور مجھ سے فرمانے لگے حسن بصری اگر آج تو نماز مغرب جو ہے وہ حبیب عجمی کے پیچھے ادا کر دیتا، تیری زندگی میں ساری پڑھی جانے والی نمازیں ایک طرف اور حبیب کے پیچھے نماز پڑھے جانے والی ایک طرف۔ جناب عالی آج ہم سود لیتے ہیں، سود دیتے ہیں، ہمیں جناب عالی کوئی پرواہ نہیں۔ پھر شاعر سود والوں کے لیے کہتا ہے نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے جہاں والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے جہاں والو، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، وما علی الا البلاغ المبین۔